الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، تاریخ اسلام کی عظیم اور ابقری شخصیت حضرت اقدس حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مجتہد، محدث، فقیہ اور ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی، ان کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے تاریخ اسلام کا ایک ایسا روشن باب ہے جس کے تذکرے کے بغیر تاریخ اسلام نامکمل ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سفر درپیش ہوا تو میں نے سفر کی تیاری کر لی اور اپنے سامان سفر کو اٹھا کر اپنے منزل کی طرف چل پڑا۔ چونکہ میرا یہ سفر ذاتی سفر تھا، نجی سفر تھا، لہٰذا میں نے کسی خادم کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ میں چلتے چلتے مغرب کے وقت ایک شہر میں داخل ہوا اور میں نے وہاں پہنچ کر ایک مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اور میری منزل آگے تھی، اس لیے میں نے یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہو عشاء کی نماز بھی اسی مسجد میں ادا کر لی جائے اور نماز عشاء سے فارغ ہو کر اسی مسجد میں قیام کر لیا جائے، پھر نماز فجر پڑھ کر میں اپنے سفر میں روانہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے یہ دل میں سوچ کر نماز عشاء بھی اسی مسجد میں ادا کی اور پھر میں سنت و نوافل سے فارغ ہو کر اسی مسجد میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر میں اس مسجد کے مؤذن صاحب حاضر ہوئے۔ چونکہ وہ مجھے جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بڑے میاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مؤذن صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ بڑے میاں، اگر آپ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ مسجد سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ مجھے مسجد بند کرنا ہے۔ تو میں نے مؤذن صاحب سے کہا، دیکھیے میں ایک پردیسی مسافر ہوں، میں سفر میں ہوں، میری منزل مقصود آگے ہے، مجھے آگے سفر میں جانا ہے، لیکن چونکہ یہ شہر میرے لیے اجنبی ہے، یہاں پر میری کوئی پہچان کا آدمی نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اس مسجد میں قیام کر لوں، پھر کل نماز فجر پڑھ کر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن مؤذن صاحب نے میری بات کو سن کر انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ کچھ مصلحت کی وجہ سے ہماری مسجد میں کسی بندے کو قیام کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے لاکھ منت و سماجت کی، میں نے لاکھ اس سے منت و سماجت کی، لیکن اس نے نہیں مانا۔ مؤذن صاحب نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ آپ جلد سے جلد مسجد سے باہر تشریف لے جائیں ورنہ میں آپ کو دھکے دے کر باہر کروں گا۔ بزرگان محترم، یہ اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنا نام ظاہر کر دیتے، اپنا تعارف کروا دیتے تو مؤذن صاحب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر جاتے، لیکن اللہ والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بادل ناخواستہ اپنی گٹھری اٹھا کر، اپنا سامان اٹھا کر مسجد سے باہر آیا۔ ایک طرف سردی کا زمانہ تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، لیکن میں جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے بالکل پڑوس میں نے ایک نان بائی کی دکان دیکھی۔ نان بائی روٹیاں بنانے والا۔ میں نے ایک نان بائی کو دیکھا کہ وہ تنور میں روٹیاں سیک رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اس ہوٹل کے پاس جاؤں
اور اس نان بائی سے اجازت طلب کروں کہ میں صبح تک تھوڑی دیر کے لیے یا پھر صبح تک آپ کے تندور کے پاس بیٹھا رہوں گا، جس کی وجہ سے میری رات بھی کٹ جائے گی اور تندور کی آگ کی وجہ سے مجھے کچھ گرمی بھی حاصل ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس تندور کے قریب گیا اور جا کر میں نے اس نوجوان سے کہا، بیٹا دیکھو میں ایک اجنبی مسافر ہوں، پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی موجود نہیں ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب تک تم روٹیاں بنا رہے ہو میں تمہارے اس تندور کے قریب بیٹھ جاؤں تاکہ میری رات بھی گزر جائے اور اس تندور کی آگ کی وجہ سے مجھے کچھ گرمی بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس نوجوان نے مجھے اجازت دے دی، چنانچہ میں تندور کے قریب بیٹھ گیا۔ آگے فرماتے ہیں، لیکن جب تک میں بیٹھا رہا تو میں نے وہاں پر ایک تعجب خیز واقعہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان نان بھائی جو روٹیاں بنا رہا تھا، وہ روٹیاں بناتے بناتے استغفار کی بہت کثرت کر رہا تھا۔ جب وہ آٹا گوندتا تو کہتا استغفر اللہ، جب وہ آٹے سے پیڑا بناتا تو کہتا استغفر اللہ، پھر جب پیڑے سے روٹی بناتا تو پھر کہتا استغفر اللہ، پھر جب اس روٹی کو تندور میں سینکتا تو پھر کہتا استغفر اللہ، پھر روٹی کو تندور سے باہر نکالتا تو استغفر اللہ۔ چنانچہ اس کے بار بار اس کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے میں اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ پھر بڑی دیر کے بعد میری نظر اس پر پڑی اور میں نے اسے دیکھ کر مسکرایا تو نوجوان پوچھنے لگا، بڑے میاں کیا بات ہے، آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، بیٹا میں نے تمہاری ایک بڑی عجیب بات دیکھی کہ تم بہت کثرت سے استغفار پڑھ رہے ہو۔ تم آٹا گوندتے ہو کہتے ہو استغفر اللہ، پیڑا بناتے ہوئے استغفر اللہ، روٹی بناتے ہوئے استغفر اللہ، اور تندور میں روٹی سینکتے ہوئے استغفر اللہ۔ تمہارے اس کثرت استغفار کی وجہ سے مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، بڑے میاں اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ میں نے جب سے استغفار کی فضیلت کو سنا، جب سے مجھے استغفار سے کثرت استغفار کی برکتیں جب سے مجھے معلوم ہوئی ہیں، تب سے میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا ہے۔ میں ہزاروں مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا ہوں۔ پھر آگے وہ نوجوان کہنے لگا، بڑے میاں میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے اس کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے الحمدللہ اللہ رب العزت کی یہاں میرا وہ مقام بن گیا ہے کہ جب بھی میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ میری زندگی کی ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی ہیں اور قبول کر رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مزید تعجب میں پڑ گئے، کہنے لگے، بیٹا ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کی کوئی دعا رہ گئی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہ کی ہو، کیا تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ تو نوجوان کہنے لگا، بڑے میاں کثرت سے استغفار کرنے کی برکت سے میری ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، صرف ایک دعا جو میں برسوں سے مانگ رہا ہوں اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ میں انتظار میں ہوں کہ پتہ نہیں کب وہ موقع آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو بھی قبول کر لے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تعجب سے اس نوجوان سے پوچھا، بیٹا بتاؤ تو صحیح وہ تمہاری دعا کیا ہے جو اب تک قبول نہ ہوئی؟ تو کہنے لگا، بڑے میاں میں نے سنا ہے کہ فلاں شہر میں احمد بن حنبل کے نام سے ایک بزرگ رہتے ہیں جو ہمارے امام ہیں اور وہ بڑے اللہ والے شخصیت ہیں۔ جب سے میں نے ان کی بزرگی اور ان کے تقوی و طہارت اور ان کی پاکیزہ زندگی کے متعلق سنا ہے، میرے دل میں یہ تمنا جاگ اٹھی ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، میں ان کا دیدار کروں، لیکن میری مجبوری ایسی ہے کہ میں یہاں چھٹی نہیں کر سکتا اور میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میری تمنا ہے کہ بس میں اپنی زندگی میں کسی وقت بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کر لوں اور انہیں میں دیکھ لوں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوجوان نے جب اس طرح کہا تو میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا
اور اٹھ کر میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر یہ کہا کہ بیٹا دیکھو وہ وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس دعا کو بھی قبول کر لیا، تمہاری وہ دعا بھی قبول ہو گئی، لہٰذا میں ہی احمد ابن حنبل ہوں، میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ پھر آگے امام صاحب فرماتے ہیں اب مجھے معلوم ہوا کہ مؤذن نے مسجد سے دھکے دے کر مجھے باہر جانے کی بات کیوں کہی۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول کروانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے مسجد سے مجھے نکالا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ملاقات کرا دی۔ محترم سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ استغفار کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفار کو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کا جز بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کی زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں۔ آخری میں ایک روایت کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا جز بنا لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انعامات اسے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ پہلا انعام ہے، ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیں گے۔ پھر دوسرا، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے روزی پہنچنے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ سارے انعامات کثرت سے استغفار کی برکت سے ملنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔